الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک 9 آیات بینات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں. اے لوگو، بندگی کرو اپنے پروردگار کی، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں تاکہ تم بچ سکو. وہی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا بادلوں سے پانی اور پھر نکالا اس سے ثمرات رزق تمہارے لیے. نہ بناؤ اللہ کا ہمسر اور تم جانتے تو ہو. اور اگر تم کسی شک میں ہو اس سے متعلق جو ہم نے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اسی جیسی کوئی صورت بنا لاؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہوں. اور پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز بھی تم نہیں کر سکو گے تو بچو اس آگ سے
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو تیار کر کے رکھ دی گئی ہے انکاریوں کے لیے۔ اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، بہشتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جب جب انہیں پھلوں کا کوئی رزق دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور دیا جائے گا بھی ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ وہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان فرمائے کوئی مثال، وہ چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ انہی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو بے راہ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور انہی مثالوں کے ذریعے وہ بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں سے مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہوں، بے حکمے ہوں، وہ لوگ جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے اس کو توڑتے ہیں، اس پہ قینچی چلاتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ نقصان میں پڑ گئے۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم تو بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور پھر اس نے ارادہ فرمایا آسمانوں کا، اور پھر انہیں درست کر دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ کیا اللہ کا کلام ہے، اور کس طرح مختصر جملوں میں مضامین کا پورا سمندر بیان ہوتا ہے۔ ہم لوگ، ہمارے جیسے عام آدمی اس قرآن شریف کے مضامین پر جب ہمارے جیسے عام لوگ غور کریں، ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کرسی پہ بیٹھنے سے عقل زیادہ آ جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اتنے مضامین کھولتے ہیں، تو جو اہل اللہ ہوتے ہوں گے ان پر اللہ کیا کچھ کھولتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج جو رکوع پڑھا گیا وہ 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر قریب 3 آیت کے بعد مضمون بدل جاتا ہے۔ کتنے مضامین! آیت شریفہ پہلی آیت کی شروع ہوئی یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ قرآن شریف کا خاص طرز بیان ہے، مخصوص طرز بیان۔ قرآن نازل فرمایا گیا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو اللہ کی ناراضگی کے راستے سے ہٹا کر اللہ کے رضا کے راستے پہ ڈالنے کے لیے، ان کی ہمیشہ کی جو رہائش گاہ ہے وہ بجائے جہنم کے جنت ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور پھر اس سے کون لوگ ہدایت اپنے اختیار کرتے ہیں، کون لوگ اسے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اس ہدایت کی جو 3 قسمیں ہیں وہ آپ کے خادم نے اس کے پہلے عرض کیا تھا، وہ مضامین پھر سے آئیں گے تو پھر آج کے مضمون رہ جائیں گے۔ اصل میں چونکہ قرآن کی روشنی میں، اس لیے جب وہ سارے انسانوں کو خطاب فرماتا ہے
تو اس میں یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اے لوگوں فرمایا تو اس میں پوری نسل آدم ہے جو اس زمین پہ رہتی بستی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس علاقے کی ہے، کس زبان کی جاننے والی ہے، کیا اس کی تہذیب ہے، کیا اس کے تمدن ہے، کیا اس کا کلچر ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کیا پہنتی ہے۔ انسان ہے نا، کہتے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ نصیحت نامہ نازل فرمایا۔ اس لیے جب یا ایھا الناس سے جہاں قرآن کا خطاب ہوتا ہے تو اس کے بعد عموماً ایمان کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے اس کے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا، لیکن یہ بات بالکل بنیادی ہے، ہم کو بار بار ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ اصل چیز ہے ایمان، اور ایمان کے بعد اعمال۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ جب تک کوئی انسان ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر کسی عمل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ مسلمانوں پر۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ مسلمانوں پر۔ اب ظاہر ہے کہ سارے احکام شریعت، وہ چاہے فرض درجے کے ہوں، واجب درجے کے ہوں، سنت ہوں، سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، مستحب ہوں، سارے اعمال، یہ سارے اعمال بحث کرتے ہیں مومن سے، مسلم سے، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اس سے بحث کرتے ہیں۔ اور جس شخص نے ابھی ایمان ہی نہیں قبول کیا تو اس کو ایک ہی دعوت دی جائے گی، تو سب سے پہلے جس رب کا بندہ ہے، جس کا دیا کھاتا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس کی بارگاہ میں تجھے لوٹ کر جانا ہے، اس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا، ایمان قبول کر۔ تو یہاں یا ایھا الناس سے ایمان کی دعوت ہے، اس لیے اس کی آج پہلی آیت یہ شریفہ جو ایمان سے، اے لوگو اعبدو، عبادت اختیار کرو، بندگی کرو، اس کا معنی ایمان لے آؤ۔ ربکم الذی خلقکم، تمہارے اس رب پر جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تم کوئی آج انوکھے تو نہیں پیدا ہوئے ہو، سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام سے لے کر اللہ نے کتنی قوم اور کتنی امتوں کو پیدا فرمایا۔ تم یہاں پر لفظ جو ہوا استعمال ہوا وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ ایک مفسر نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا اس میں کہ من قبلکم کو اور من بعدکم نہیں فرمایا، اور ان کو جو تم کو تمہارے بعد پیدا کرے گا۔ یہ آیت شریفہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت پر بھی یہ آیت شریفہ دلیل ہے کہ رب نے فرمایا جنہیں تم سے پیدا کیا، تم سے پہلے پیدا کیا، تم، اور تمہارے بعد کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ تم امت کی حیثیت سے آخری امت ہو، ہم نے آخری نبی بھیج دیا۔ اب اس نبی کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کسی دوسری امت کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے قبلکم کا لفظ تو استعمال ہوا لیکن بعدکم کا لفظ قرآن نے نہیں استعمال ہوا۔ ایک بات، اللہ کی اسماء مبارکہ میں رب کا نام استعمال، ربکم، تمہارا رب، رب یعنی پالنہار، جو تمہاری ساری ضروریات کا پیدا کرنے والا اور ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے ذرائع اور وسائل کو پیدا کرنے والا۔ بتاؤ کتنا غیر شریفانہ فعل ہوگا، کتنا غیر شریفانہ فعل ہوگا کہ جو تم کو پیدا کرتا ہے، جو تمہاری ضروریات کو پیدا کرتا ہے اور تمہاری ضروریات کے پورے ضروریات کو پورے کرنے کے سامان پیدا کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکا دیا جائے، اس کا احسان نہ مانا جائے، اس کے ساتھ غداری کی جائے، اس کا وفادار نہ رہا جائے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں رب کا لفظ جو استعمال ہوا اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور لفظ یہاں استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ فرش کس کو کہتے ہیں؟ فرش اس کو کہتے ہیں جہاں آدمی ٹھہر سکے، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹ جائے۔ اسی زمین پر
جہاں اس انسان کو اللہ نے آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس زمین کو اس لائق بنایا کہ یہاں اس کے بندے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اگر یہ زمین دلدل ہوتی رک نہیں سکتا تھا اس پر، اور یا یہ زمین اتنی سخت ہوتی جو ناقابل تسخیر ہوتی، جس کو کسی طرح سے کھودا نہیں جا سکتا تھا، تو ظاہر ہے اس کی جتنی آج ضروریات کی چیزیں زمین سے نکل کر اللہ نے اس کو زمین کے اوپر عطا فرمائی ہیں، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ یہ مکان بنتے، نہ یہ کھدانیں ہوتی، اور نہ کچھ ہوتا اگر زمین کو اللہ نے ناقابل تسخیر بنایا ہوتا۔ چونکہ اس انسانیت کو اس پر آباد کرنا تھا، اس لیے زمین کو ایسا بنایا جہاں یہ آدم کی اولاد اپنی زندگی عافیت کے ساتھ گزار سکے، ذرا سی ہلکی پھلکی محنت، اور اس کے بعد زمین اس کے لیے پوری طرح فیوریبل۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اب میں نے ترجمہ اس کا کیا اور بادل سے پانی برسایا۔ ہمارے لوگ اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں یہاں لغت کے جاننے والے ہیں، اور بعد میں کچھ کم زیادہ ہو تو ظاہر ہے ان کو حق بھی ہے نا پوچھنے کا، آپ نے یہ ترجمہ کیسے کیا؟ سما کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آسمان، ایک ترجمہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے سما کا ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اوپر، تو اس کا ایک ترجمہ کر سکتے جس نے اوپر سے پانی برسایا۔ لیکن قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تشریح کی جاتی ہے۔ اسی قرآن میں رب نے سورہ نبا میں فرمایا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش، معصرات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں، کیا لفظ ہوا؟ معصرات، انزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ہم نے ان بادلوں سے زوردار لگاتار بارش برسائی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے ہم اناج اگائیں، اس سے ہم ترکاریاں اور سبزیاں اگائیں، وجنات الفافا، معصرات کا لفظ استعمال ہوا۔ اب ظاہر ہے جب خود قرآن یہ فرما رہے کہ ہم نے بادلوں سے اس کو نازل کیا اور بادلوں سے برسایا، تو اس سما کا ترجمہ ہم آسمان کیسے؟ اوقات امام التفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سما کا ترجمہ بادل کیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آیت شریفہ ہے جو میں نے آپ کو سورہ نبا کی پڑھ کر سنایا، کہ خود قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ معصرات سے ہم نے بادلوں سے بارش برسایا، تو اس کا ظاہر ہے کہ یہاں اس سما کا ترجمہ یا تو اوپر کیا جائے گا یا بادل کیا جائے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور پھر اسی بارش کو ہم نے ذریعہ بنا کر ثمرات کو نکالا، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، رزق تمہارے لیے۔ آدمی کو یعنی آدمی اگر زیادہ سوچنے سمجھنے کا عادی نہیں تو افسوس کی بات۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، ہمیشہ خیال رکھو، مومن گبو نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان کے نور سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ چیزوں کی حقیقت تک اس نور ایمانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ عام سوچنے والا، اور صاحب جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس میں یہ کسان کتنی محنت کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے۔ ساری انسانی محنتیں جو زمین سے اگنے والی نباتات پر ہوتی ہیں وہ صرف سطح زمین پر ہوتی ہیں، صرف سطح زمین پر ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ نرم و نازک پودا جس کے لیے میں اس زمین کی آبیاری کر رہا ہوں، آبپاشی کر رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، اس میں بیج ڈال رہا ہوں، جب اس نرم و نازک پودے کو میرا اللہ اس زمین سے باہر نکالے تو اس نرم و نازک پودے کے اوپر اور باہر نکل کر اس کی پرورش میں، اس کے بڑھنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، بس اتنی محنت انسان کی ہوتی ہے۔ ورنہ
جتنے بیج تم نے زمین میں بوئے ہیں میرا رب اگر چاہے تو اس میں سے ایک کوپل نہ نکلے۔ وہ اللہ ہے جو خالق الحب والنوا، جس طرح وہ خالق ہے اسی طرح وہ الفالق اس کی صفت ہے۔ وہ زمین کی گہرائیوں میں سارے دانوں اور بیجوں کو پھاڑ کے ان کے سینے کو اس میں سے پودے کا نکالنا میرے اللہ کا امر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من الثمرات رزقا لکم، اللہ ہے جس نے ثمرات کا رزق تمہیں عطا فرمایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ ند لفظ جو ہے نا، ند ایک لفظ ہوتا ہے ند، ند کا مطلب ہوتا ہے جیسا، اور ایک لفظ ہوتا ہے ضد۔ یہ ند اور ضد یہ ایک دوسرے کے مخالف لفظ ہیں۔ ند کا مطلب ہوتا ہے جیسا اور ضد کا مطلب ہوتا ہے مخالف۔ اللہ کی ذات کا ند کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا کسی کو سمجھنا۔ کیا فرمایا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد جو ہے جمع کا لفظ ہے، اور تم نہ بناؤ کسی کو اللہ کا ہمسر۔ اس کا معنی اللہ کی صفات جو صرف اس کے لیے مخصوص ہیں، فقط اس کے لیے مخصوص ہیں، ان صفات عالی میں کسی بھی مخلوق کو کسی بھی طرح سے تم دخیل اور شریک نہ سمجھو۔ اگر ایسا سمجھو گے تو کھلا شرک۔ تم اللہ کا کسی کو ہمسر نہ، اگر وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور صرف وہی قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی قبول کرنے۔ اللہ نافع ہے، صرف وہ نافع ہے، اس کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ضار ہے، وہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ سارے کی ساری صفات الہی اکیلے ایک اللہ میں ہیں، اور ان صفات میں کسی بھی مخلوق کو ذرا برابر، ہم پورا کا پورا اللہ کے جیسا تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم تو خالی یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ذرا بھی اگر اللہ کی ان صفات کو اس کی کسی مخلوق میں سمجھو گے تو یہ ایسا ہوا جیسا تم نے اللہ کی ند قرار دیا، اللہ کے جیسا قرار دیا، اللہ کا ہمسر قرار دیا۔ اور اسی کے لیے قرآن فرما رہا ہے ولا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سمجھتے تو ہو، جانتے تو ہو، تمہارے علم میں تو ہے نا یہ بات۔ اب یہ کس چیز کا تذکرہ تھا؟ یہ تھا اللہ کی توحید کا تذکرہ۔ پوری آیت شریفہ جو ہے، دو آیتیں 21 اور 22، یہ کس لیے تھی؟ پورا توحید، عقیدہ توحید تھا۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شک میں پڑے ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ عَلَىٰ رسولنا نہیں ہو سکتا تھا، عَلَىٰ نبینا نہیں ہو سکتا تھا، عَلَىٰ حبیبنا نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے خاص پر۔ اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عبدیت، اس لیے کہ اس کائنات میں انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ بندگی کریں، صرف بندگی کرنے کے، اور اس بندگی کا حق کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے، اگر کوئی ادا کرنے والا ہوگا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نزول قرآن کوئی معمولی واقعہ ہے؟ نزول قرآن جو ہے وہ اللہ کے ان معجزات میں سے جو اپنے نبی کو عطا فرمایا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیے جب معراج کا تذکرہ فرماتے ہیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ساری تعریفیں بے عیب ہے وہ اللہ کی ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ وہاں بھی رسول ہی نبی یہی کہہ سکتے تھے، نہیں، ہمارے اس ایسا مقام عطا فرمایا ہے اپنے حبیب کو کہ اتنے عالی مقام پر ان کو دیکھ کر تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا کہ وہ ہماری خدائی میں شریک تو نہیں ہے، نہیں، ان کے سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ ان کی شان عبدیت ہے۔ ان کو ہم نے قرآن عطا فرمایا،
اس کے بعد بھی وہ ہمارے بندے ہیں۔ انہیں ہم نے معراج عطا فرمایا، ساتوں آسمان کے سیر کروا دی، جنت و جہنم کے نظائر دکھا دیے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے بندے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے جو نازل فرمایا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلی، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ قرآن، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے تو فاتو بصورت من مثلی، بصورت کوئی صورت، یہ قرآن شریف کی 114 صورتیں ہیں نا، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ اگر یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کلام الانسان ہے، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تمہاری زبان دانی کا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو نا، اور واقعتاً عربی زبان جو ہے وہ اپنی باریکیوں کے اعتبار سے اور کہنا چاہیے کہ اس کی نزاکتوں کے اعتبار سے ایسی زبان ہے کہ جتنا زیادہ آدمی اس پر ریسرچ کرے ویسا اللہ پاک کیا زبان ہے۔ یہ زبان دان اور وقت کے بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے قلم کار، سب کچھ ہونا تم تو پورا قرآن نہیں، قرآن کی کوئی چھوٹی سی صورت جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اب اس چیلنج کے بعد فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اکیلے مت بنانا بلکہ اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو کلام اللہ ہے، اس لیے ذات الہی کو چھوڑ کر تم جن کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہو سب کو بلا لینا، اور سب کو بلا کر یا یہ کہیں کہ مخلوقات کی جتنی قسمیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان ساری مخلوقات کو جمع کر لینا اور اس میں کوشش کرنا ایک چھوٹی سی صورت شریفہ بنانے کی۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ اس کا معنی یہ کہ یا تو اس کو اللہ کا کلام مان لو یعنی ایمان لے آؤ، اور جب کلام اللہ مانو گے تو اس کو کلام اللہ کو ماننے کے لیے یقینی ہوگی کہ جناب محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا ہوگا، اس لیے کہ کلام الہی اللہ اپنے رسولوں پر ہی نازل فرماتا ہے۔ تو گویا یہ آیت شریفہ ایک طرف قرآن کی حقانیت، قرآن کی من جانب اللہ ہونا، قرآن کا کلام اللہ ہونا، اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بھی گواہ ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے کہ اس کلام جیسا کوئی کلام بنا لاؤ، تو پھر ذرا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اس کا معنی اس آگ سے بچنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو صرف ایمان باللہ ہے، صرف ایمان بالرسول ہے، صرف ایمان بالقرآن ہے، اس کے سوا تمہیں کسی طریقے سے اس آگ سے نجات نہیں مل سکتی۔ اب یہاں پر ایک بات، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، یہ جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جلالین شریف ہے نا، تفسیروں میں جلالین شریف کا بہت اعلیٰ مقام ہے، قدیمی تفسیروں میں جلالین کا، جلالین میں ہے کیا؟ یہ جلالین شریف کے مصنف دو جلال الدین نامی علماء نے اس کو مل کر مکمل کیا، اس لیے اس کو جلالین کہا جاتا ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں بہت مشہور ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے خصائص الکبریٰ، کیا نام ہے کتاب کا؟ الخصائص الکبریٰ۔ انہوں نے اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن شریف کا یہاں تذکرہ ہے، اسی آیت شریفہ کے ذیل میں تفسیر میں یہ ملتا ہے واقعہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ الگ کتاب ہے، اور جو ان کی تفسیر ہے جلالین وہ تو دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ اللہ نے سارے انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کے ساتھ یہ ہوا کہ نبی کے ساتھ معجزہ چلا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا قرآن، یہ رہتی دنیا تک کے لیے امت کے حوالے کر دیا۔ یہ معاملہ کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اس امت کے، اسی لیے خصائص الکبریٰ نام ہے اس کا، خصوصیات، بڑی بڑی خصوصیات جو ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا تذکرہ اس کتاب میں، بڑی عجیب کتاب ہے
خصائص الکبریٰ اس کا نام ہی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاص فضیلت عطا فرمائی دوسرے انبیاء کے مقابلے میں کہ دوسرے انبیاء کو معجزات دیے، وہ نبی کے ساتھ معجزہ واپس چلا گیا، لیکن اپنے آخری نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ امت کے حوالے کر دیا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اور اس لیے کہ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب امت جو دعوت کا کام کرے گی، امت جو اوروں تک دین کو پہنچانے کا کام کرے گی، اس کا ذریعہ صرف یہی قرآن ہوگا، یہی معجزہ ہوگا جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک اور معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر، راوی ان کی روایت لے کر ایک واقعہ بیان کیا۔ کہتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہ میں جو جمرات پر رمی کی جاتی، جو کنکری ماری جاتی ہے، پہلے دن تو بڑے شیطان کو 7 کنکری، اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ رمی جمار ہے۔ چوتھا دن جو ہے وہ آپشنل ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج وداع کا موقع تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے نا اس حج میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اتنے لاکھوں لاکھ لوگ۔ اچھا، اس کے پہلے بھی جو حج ہوا، حج تو ہمیشہ ہوتا تھا، وہ مشرک اپنے طریقے پہ کرتے تھے، حج ہمیشہ ہوتا تھا، اور رمی بھی اس میں ہوتی تھی، شیطان کو پتھر بھی مارتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رمی جمار کیا جاتا ہے، ایک حاجی 7 کنکر مارتا ہے ایک شیطان کو، اگر 1 لاکھ حاجی ہو تو اس کا مطلب 7 لاکھ پتھر، 7 لاکھ کنکریاں، 7 لاکھ کنکریاں مطلب کنکریوں کا ڈھیر۔ پھر رمی جمار کے لیے اس منہ میں کنکری اٹھانا منع ہے مسئلے کے اعتبار سے، اس کی کنکری لازماً مزدلفہ سے لانا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر سال در سال جو اتنی رمی کی جاتی ہے، تو یہ جو جمار ہے، جو شیطان جو ہے، وہ تو پورا اس میں چھپ جانا چاہیے، لیکن یہ تو چند کنکریاں وہاں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو سعید، یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جس حاجی کا حج قبول کیا جاتا ہے ان کنکریوں کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے لاکھوں لوگوں کے رمی جمار کے بعد بھی وہاں پر کنکریوں کا ڈھیر جمع نہیں ہوتا۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 2 معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں، ایک معجزہ قرآن جو آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا، اور پھر دوسرے رمی جمار کا واقعہ۔ آگے اگلی آیت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ پہلی آیت میں عقیدہ توحید، دوسری آیت میں عقیدہ رسالت، اور اس تیسری آیت میں ابھی جو مضمون چل رہا ہے عقیدہ آخرت۔ پورا اسلام توحید، رسالت، اور وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اس کا معنی یہ کہ جو لوگ ایمان نہ لائیں اور عمل صالح نہ کریں، ان کا حشر وہ ہے جو اوپر آیت میں فرمایا گیا اعدت للکافرین، وہ آگ جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار۔ اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر مکمل عقیدہ آخرت ہو گیا کہ آخرت وہ جگہ ہے، ایمان کی بنیاد پر جنتیں ہیں اور انکار کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشگی کی آگ۔ انہیں قرآن کا میں نے شروع میں عرض کیا درس کے کہ انداز فرمائیں کہ کیا انداز بیان ہے اللہ کے کلام کا۔ اب فرمایا
کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنا، یہ قرآن شریف کے مخصوص ہے، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم ذرا شاید زیادہ گاڑھا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ایمان لاتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اعظم مانتا ہے، اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہ کیسے ہمت کر سکتا ہے اس بات کی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد بھی، جناب رسول اللہ کو اپنا قائد ماننے کے بعد بھی، وہ اور اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد بھی کیا وہ منمانی کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ منمانی کر رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایمان کس درجے کا ہے، کیسا اس کا ایمان ہے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں روک سکتا۔ کیسا ایمان ہے؟ اس کو اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ نبی سے، اب جب بھی بشیر کا لفظ آتا ہے، عام طور سے ہمارے ترجمہ نے کہا کون بشارت دے گا؟ جس کی ذات پر اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا، اس لیے ترجمہ نگار ترجمہ کرتے ہیں، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح۔ ایمان تو الحمدللہ جانتے ہیں ایمان کس کو، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا، اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور اس عمل کو کرنے میں لازماً طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا گیا ہو، اور تیسری شرط جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ عمل صرف فقط خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ تین شرطیں ہیں عمل صالح کی: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان۔ اس کے بعد وہ عمل جو ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور حکم خداوندی کو پورا کرنے میں بھی آدمی کی منمانی نہیں چلے گی۔ اتنے دن سے میں 3 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں مغرب کی، اب تو میں بہت بڑے ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا، آج میں 4 رکعت نماز پڑھوں، تیری 4 رکعت اٹھا کے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ عمل صالح اللہ کا حکم، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے لازماً طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، روزہ اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ۔ میں 30 دن روزے رکھے میں نے رمضان کے، آج اس کے شکرانے میں ایک روزہ رکھ لیتا ہوں۔ لوگ عید منائیں گے، میں روزہ رکھوں گا، یہ روزہ رکھنا حرام، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ پھر یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کوئی عمل جس میں ذرا برابر بھی ریا اور دکھاوے کا جذبہ ہو، اب پھر وہ عمل چاہے نماز ہو یا تلاوت ہو یا تقریر ہو یا درس ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں ذرا برابر بھی ریا اور دکھاوا ہو، وہ رد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ تو عمل صالح کی جو تشریح ہے وہ ذہن میں رہے، اللہ کی رضا والے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور خالص اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا منه، جب انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، ارے یہ تو یہ وہی ہے جو پہلے ہفتے کو دیا گیا تھا۔ اس کی تشریح 2 طریقے سے کی مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ جنت کے پھل جو ہیں ان کی شکلیں جو ہوں گی وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گی، انہی کی جیسی ہوں گی، کیلا کیلے کے جیسا، سیب سیب کے جیسا، انگور انگور کے جیسا، انار انار کے جیسا، کھجور کھجور کی جیسی۔ ایک یہ تشریح کی تو ان کو لگے گا ارے یہ وہی انگور ہے، وہی انگور ہے نا ذرا، لیکن اس انگور اور دنیا کے انگور میں اس کی لذت میں زمین اور آسمان کا فرق، وہ تصور نہیں کر سکتا ایسا انگور۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے
کہ ایک مرتبہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمایا گیا اور اس نے پھل کھایا، دوبارہ بھی جو ان کو دیا جائے گا تو وہ اسی پھل کی طرح ہوگا جو پہلے دیا گیا تھا، تو وہ کہے گا کہ رزقنا من قبل، ارے یہ تو ویسے ہی ہے جیسا ابھی اس کے پہلے ہم نے کھایا، لیکن پہلے جو کھایا تھا اس کے مقابلے میں اس کا ٹیسٹ اور اس کا لطف مزہ بالکل الگ ہوگا۔ دو طرح کی تشریح۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سنایا تھا، دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کے جن عذابوں کا تذکرہ اور جنت کی جن آسائشوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کا جو نام ہے ان چیزوں کے صرف دنیا کی چیزوں سے ان کی نام میں مشابہت ہے، صرف نام ایک جیسے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھو دنیا میں جو ہے دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جانور کے تھن سے آتا ہے نا، وہی جانور جو بیچارہ وہیں اس کا خون بھی دوڑ رہا ہے، وہیں اس کی سب آلائشیں بھی ہیں، اسی کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نتھرا ہوا دودھ عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہے کس جسم سے نکلا ہوا؟ وہی جسم جس کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے، سب وہیں سے دودھ آ رہا ہے۔ یہ دودھ بھی دودھ ہے، اور وہ دودھ جنت کا دودھ جو ہے وہ اللہ کے امر سے بنا ہوا۔ ظاہر اس دودھ سے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا شہد کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک شہد کی مکھی ہے، رس کو چوستی ہے، پھر اس کے جسم سے گزار کر اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز انسانیت کو عطا فرماتے ہیں شفاء للناس، لیکن آتا تو یہیں سے، وہ مکھی کے بیچ میں سے ہے نا وہ۔ اب وہ شہد جو جنت کا ہے وہ اللہ کے امر سے بنا ہوا ہے، صرف وہاں کی ساری چیز امر الہی سے بنی ہوئی ہے۔ کیسی؟ ٹھیک اسی طرح جن عذابوں کا تذکرہ ہے ان کے اندر بھی آگ ہم جانتے ہیں، لیکن کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں فرمایا کہ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ سے نکال کر کسی جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی؟ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور جنت کی ان نعمتوں کا اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آل اولاد کو اس کا حقدار بنائے۔ فرمایا کہ جب ہوگا قالوا ھذا الذی رزقنا من، یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا، وہ بھی متشابہہ، اور وہ ان کو ایک ہی جیسا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ سب سے بڑی دولت خالدون۔ یہاں کتنی بھی نعمت دنیا کی مل جائے، یا تو نعمت جائے گی یا تو نعمت کا استعمال کرنے والا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہی جائے گی نا، یہاں کوئی چیز دائمی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو دنیا فانی، ہر چیز فانی، اس پہ رہنے والا بھی فانی، اس پہ ملنے والی نعمتیں بھی فانی، لیکن وہاں کے لیے فرمایا ہم فیہا خالدون۔ جنت میں داخلے کے بعد اس کو جو خوشخبری سنائی جائے گی حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے، اے میرے بندے تو ہمیشہ صحت مند رہے گا، تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اے میرے بندے تو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اے میرے بندے تو ہمیشہ رہے گا، تجھ پر کبھی موت نہیں آئے۔ تین خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اب آگے ارشاد فرمایا، مضمون پھر بدلتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ یہ طویل آیت ہے، اس کے مضمون کو اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ قرآن شریف میں بتوں کی اور غیر اللہ کی جن کی پرستش کی، اگر جو بت ہیں نا، تو بتوں کے بارے میں جو آیات ہیں انہی آیات کو بلا شک ان سارے غیر اللہ پر، وہ چاہے کھڑا بت ہو یا آڑا بت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے غیر اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ان آیتوں میں جس میں ان کا بھونڈا پن، ان کا بے طاقت ہونا، ان کا بے بساط ہونا، ان کا بے اوقات ہونا، جب جیسے مثلاً ایک آیت شریفہ دیکھ آ جائے سامنے، رب نے ارشاد فرمایا کہ
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ ولی ولی ولی، گلی گلی میں ولی ڈھونڈتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کسی کو بھی اگر اللہ کے سوا تم ولی بناؤ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پوچھے گا حشر کے میدان میں نے اپنے کلام میں تم کو یہ آیت شریفہ نازل کر کے بتا دیا تھا کہ میں تمہارا ولی ہوں، میری ولایت کافی نہیں تھی کہ گلی گلی میں ولی ڈھونڈ رہا تھا؟ تو خود کیوں نہیں ولی بن گیا؟ میں نے تجھ کو مقام ولایت پر فائز ہونے کے طریقے اپنی کتاب میں بتائے تھے، نہ تو نے میری ولایت کو قبول کیا اور نہ تو میرا سچا اور پکا بندہ بن کر مقام ولایت پر فائز ہونے کی کوشش کی۔ بیکار کا کام کر کے آیا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی تھی، عنکبوت اتخذت بیتا، وہ مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے۔ مکڑی کا جالا، اب دنیا میں جتنے گھر بنائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے گھر بنائے جاتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، ان میں کمزور ترین اگر کوئی گھر ہوتا ہے تو مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ وہ مکڑی کا جالا ایسا ہوتا ہے اس کو پھونک بھی دو نا اجڑ جائے گا۔ کیا مثال میرے رب نے بیان فرمائی۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ ایک اپنا گھر بناتی ہے۔ وہ اوہن البیوت ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کمزور ترین گھر گھروں میں اگر ہوتا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ میں آ جاتا اللہ کے غیر کا سہارا تم نے جو پکڑا ہے اس کی مثال، اس کی حقیقت جو ہے مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں۔ اب ایسی مثال 360 سے بیت اللہ شریف کو سجا کے رکھا ہے، اور یہاں والے تو 37 کروڑ اور 70 کروڑ مانے کتنے کروڑ کا مقصد گنتے ہیں، ان کی حال کیا ہوا؟ ہمارے معبودوں کو اتنا بھی حقیقت۔ ایسی مثالیں کئی جگہ ہیں قرآن شریف میں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کا کلام ہے بولتے ہیں، اس میں مچھر کا مزہ، اس میں مکڑی کا تذکرہ، اس میں چیٹی کا تذکرہ، اس میں مکھی کا تذکرہ۔ رب نے فرمایا اچھا سوال یہ ہے کہ مثال جو دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کس چیز کی دے رہا ہے؟ اپنی مخلوق کی۔ ارے اس میں سے کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں تیرا دعویٰ ہو کہ یہ تو میں نے پیدا کیا صاحب، آپ اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ ایسی کوئی چیز بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ تو اس کو حق ہے اپنی جس مخلوق کو چاہے وہ مثالیں بیان فرمائے۔ تو رب نے فرمایا اللہ نہیں شرماتا مثال کے بیان فرمانے میں، وہ چاہے مچھر کی ہو۔ اب یہاں دیکھو مچھر کے بعد لفظ جو استعمال فما فوقہا، یہ لفظ بھی فوق جو ہے اوپر والوں کہتے ہیں، یا اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی، لیکن چونکہ بات مچھر اور چھوٹی چیز کی ہے اس لیے فوقہا کا ترجمہ جو ہمارے ترجمہ نگاروں نے کیا ہے اس سے بھی کم تر کوئی کی، چاہے مچھر کی بیان کرے مثال یا اس سے، جیسے چیٹی کا بھی تذکرہ ہے نا قرآن شریف میں، مکھی کا بھی تذکرہ ہے، تو فرمائے اس کی مثال بیان کرے یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو ایمان لائے، واہ میرے رب نے کیا مثال بیان فرمائی۔ اور مثال جو ہوتی ہے اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والے جس چیز کے لیے مثال دی جائے، جیسے رد شرک کے لیے جب یہ مثال دی گئی تو ایمان والوں کا واہ واہ میرے مولا کیا مثال آپ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی جیسے کوئی حقیقت نہیں، ویسے ساری کائنات کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ان کی کوئی اوقات طاقت نہیں، بس ساری قوت اور طاقت صرف آپ کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے جان لیتے ہیں واہ میرے رب نے کیا مثال بیان۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ مثال اللہ نے کائے کے لیے بیان کی، کائے کے لیے بیان کیا نے مثال کے اوپر اعتراض، یہ اتنی چھوٹی چیز کی مثال کیا ارادہ ہے اللہ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اب بیچارے وہ جاہلین جو کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے مت پڑھو،
ارے قرآن میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کہیں تیرے کو ہدایت نہیں ملی گمراہ ہو جائے گا نا، میرے مولانا کی کتاب پڑھ، بس خبردار میرے مولانا کی کتاب سے ہٹا تو تیرے گمراہ ہونا۔ قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف ترجمے سے پڑھنے کی بات کرتا ہے، معلوم نہیں یضل بہ کثیرا، نہیں جاہل ہیں۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان مثالوں سے، بات قرآن کی نہیں ہے مثالوں کی ہے، جو کہتے ہیں قرآن سے اوپر بات مثال کی ہو رہی ہے، فرمایا انہی مثالوں سے وما یضل بہ الا الفاسقین، ان مثالوں سے نہیں گمراہ کرتا اللہ کسی کو مگر ان کو جو فاسق ہوتے ہیں، جو بے حکمے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی قرآن پڑھنے سے منع کرے تو تم اس سے پوچھو کہ کیا تم مجھ کو فاسق سمجھتا ہے؟ اس کا گلا پکڑو اس مردود کا۔ رب نے واضح فرما دیا ہے، جس کے دل میں پہلے سے بے حکمی کرنے کا ارادہ ہے، جس کے جی میں پہلے سے نہیں سمجھنے کا ارادہ ہے، جس کے جی میں پہلے سے ضد بیٹھی ہوئی ہے، اس پر کیوں اللہ ہدایت کے راستے کھولے گا؟ فرمایا فاسق جو ہوتے ہیں ان کو ان مثالوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پھر ان فاسقوں کی پہچان بیان فرمائیے۔ قرآن کا کمال ہے، اپنے جس بھی لفظ کو بیان کرتا ہے اس کی تفسیر قرآن بیان کرتا ہے۔ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے؟ مفسرین کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ سورۃ الاعراف میں جو عہد الست کا تذکرہ ہے، اب وقت نہیں رہ گیا ورنہ اس عہد الست کے بارے میں کچھ عرض کرتے۔ اگلا رکوع جو ہے وہ تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اس میں شاید اس میں عہد الست آ جائے۔ تو عہد الست ساری انسانیت کو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکال کر پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، بس آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ سورہ اعراف میں اگر اللہ نے پہنچایا اپنے فضل سے تو وہاں اس کی بڑی پیاری تشریحات ہمارے شارحین نے لکھا ہے، جی خوش ہو جاتا ہے۔ کیا اس وقت جب ساری روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے رکھا، ہو سکتا ہے اگلی آیت کی تشریح میں موقع رہا تو آ جائے کہ اس میں داؤد علیہ السلام کی روح جو ہوتی ہے وہ بہت ہی چمک رہی تھی، اور پھر ایک واقعہ پیش آیا، ان کی عمر تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کا کچھ حصہ 40 سال ان کو دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس عہد الست میں جہاں پر روحانی مجلس ہوئی تھی، ساری روحوں کو جو قیامت تک پیدا کرنے والے اللہ نے جمع کیا تھا، ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ عہد ہے، ہر بندہ ہر انسان پیدا ہوتے ہی، بڑی پیاری مثال دی ہمارے ایک مفسر نے، کوئی شخص ہندوستان میں پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوا، اس کو معلوم ہے میں کہاں پیدا ہوا؟ نہیں، مگر اس کا اس سرزمین ہند پہ پیدا ہونا خود بخود اس کو ہندوستانی بنا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح چونکہ یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اس پوری زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان کا بچہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس پر بندگی کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب اللہ کی زمین پہ پیدا ہوتا بندہ کس طرح ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ۔ اور پھر اس کو جیسا حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا انسان جو ہے فطرت انسانی پہ پیدا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کو معاشرہ جو ہے اس کو یہودی و نصرانی بنا دیتا ہے۔ اس عہد کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ان کو کاٹتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں جوڑے رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا تعلق، جہاں ہم اللہ کے بندے ہیں وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھنا۔ اولین فریضہ اپنے نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنا، یہ دوسرا ضروری۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جس معاشرے سماج میں ہم کو انسان کے سماج میں پیدا کیا، ان لوگوں کے مختلف حقوق درجہ بدرجہ
ان سارے تعلقات کو جوڑے رکھنا اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے ان کو جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ان تعلقات کو وہ توڑتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بس درس کا وقت پورا ہونے کو آیا، اور باقی 2 آیتیں جو ہیں بڑا طویل مضمون ہے، اور وہ انشاءاللہ مضمون اور دوسرے مقامات پر بھی آئے گا، اس وقت عرض کریں گے۔ ایک بات اس میں 7 سماوات، 7 آسمان، اور اس طرح پورے قرآن میں سورہ طلاق میں ایک ہی آیت شریفہ، سورہ طلاق کے آخری میں آیت شریفہ ہے کہ جیسے فرمایا 7 سماوات والارض مثلہن، 7 آسمان اور انہی کی طرح زمینیں۔ اس طرح 7 آسمان میں صرف پہلا آسمان دکھائی دیتا ہے، لیکن پہلے ہی آسمان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بیچارے ٹمک ٹوئیاں کرتے رہتے ہیں، زمین آسمان کی حقیقت بس آسمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم مالک ارض و سما پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کیسا بنایا یہ آسمان، کیوں بنایا، کیوں کر بنایا، کیسا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمیں بھی کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ اس رب نے ہمیں اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ اسی طرح 7 زمینیں، اس 7 زمینوں سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ اور کسی موقع پر پھر جب 7 زمینوں کا تذکرہ آئے گا اس وقت عرض کریں گے۔ اور آخری میں پھر آپ کا خادم عرض کر دے کہ پچھلے کئی ہفتے سے وہ بات رہ جا رہی تھی کہ مجلس تعلیم القرآن جو مکان خریدنے جا رہی ہے، ان سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس مالک مکان سے، ظاہر ہے کہ جس طرح ہر گزرنے والا دن ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے، اسی طرح ہر گزرنے والا دن اس ایگریمنٹ کی تکمیل سے بھی ہم کو قریب کر رہا ہے، اور وہ بہت اہم کام ہے۔ میری ساتھیوں سے بہت سی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے، وہ اس میں بھرپور تعاون فرمائیں، اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی، اور خود بھی کریں، اور دوسرے احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیں، تاکہ اللہ اس کام کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔